سوال ہے کہ قضائے عمری کیا ہے اور پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، اور تسبیح انگلش میں سوالات ہیں اس لیے میں اب انگلش پڑھوں گا. ہاں انگلش بتا رہا ہوں، انگلش بھی آتی ہے ان کو. تسبیح پڑھنا اسلام میں جائز ہے کہ نہیں ہے؟ سوال نمبر 1. کچھ لوگوں نے تو خط لکھا ہے پورا. اچھا لکھا اس پہ پیچھے مڑیے، تو پیچھے مڑیے، پیچھے دیکھیے. کچھ لوگوں کو یعنی آگے پیچھے ملا کے جگہ کم پڑ گئی. بولا اچھا وہ چھوٹا دیا، اگر اور بڑا دیتے تو پورا لکھ دیتے. قضاء عمری کیا ہے؟ قضاء عمری کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے لاپرواہی کی وجہ سے، تو جتنی بھی نمازیں اس نے چھوڑی ہیں توبہ کرنے کے بعد وہ ساری نمازیں پڑھنا اس پر لازم ہے. اس میں فرق ہے. علماء ایک طرف علماء وہ گئے ہیں جو قضا کے قائل ہیں، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، ایک فرق ہے. جان بوجھ کے چھوڑی ہوئی نماز کا معاملہ الگ ہے، اور نیند یا بھولنے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے چھوڑنا وہ نماز کا معاملہ وہ الگ ہے. اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها لیس لها کفارۃ الا ذلک، کہ جو نماز چھوڑ کے سویا رہے، نیند لگ جائے اس وجہ سے نماز چھوٹ جائے، یا نماز بھول جائے، تو جیسے ہی اس کو یاد آئے نماز فوراً وہ نماز پڑھ لے، اور اس کے سوا اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. تو اس قول کے قائل کہتے ہیں کہ اگر بھول سے نماز چھوٹ جائے، یاد نہ رہے یا سویا رہے، اٹھنے کے بعد شریعت نے اس کے لیے کفارہ ذکر کیا ہے. ایسا آدمی چھوڑی ہوئی نماز پڑھ لے، اس کے لیے پڑھنا جائز ہے. لیکن جس آدمی نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی ہے لاپرواہی کی وجہ سے، اس کے لیے سزا یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے. یہی فتویٰ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا، یہی فتویٰ ہے عبداللہ ابن عمر کا، یہی فتویٰ ظاہر قول کے متعلق عبداللہ ابن مسعود کا ہے، اور ابن سیرین کا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. سلف میں سے اس کے قائل علماء ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نماز کا وقت کے بعد پڑھنے والا ویسا ہی ہے جیسا وقت کے پہلے پڑھنے والا. یعنی اللہ نے نمازوں کے لیے ٹائم رکھا ہے. ابن حزم نے بہت نفیس بحث اس میں کی ہے المحلہ بالآثار میں. انہوں نے کہا کہ ایک نماز کا وقت نکل گیا اس کے بعد پڑھ رہا ہے، تو اللہ نے ٹائم رکھا ہے، اس کے پہلے پڑھے تو نہیں ہوگی، اس کے بعد پڑھے تو نہیں ہوگی. اگر کوئی آدمی پہلے بعد میں سب پڑھ لیتا ہے تو پھر فائدہ کیا ہے اس کا؟ اللہ کا ٹائم رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس آدمی کے لیے کوئی فرق ہی نہیں، کوئی گناہ ہی نہیں اس کے اوپر، کوئی معاملہ ہی نہیں، اس کا ٹینشن ہی کرنے کی ضرورت نہیں. نماز ادا ہو جاتی ہے اس کی، کبھی بھی پڑھے وہ. تو نماز ادا نہیں ہوتی اس آدمی کی جو وقت نکل جانے کے بعد اس کو پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. اور کفارہ اسی کے لیے ہے جس کے لیے عذر ہے. اللہ نے کون سی دلیل ہے جس کی بنیاد پر ایک آدمی کہے گا کہ اس آدمی نے بھی قضا کرنا چاہیے؟ کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. چھوڑی ہوئی نماز اس کی قضا کی دلیل اسی کے لیے ہے جس آدمی کی نماز کسی عذر کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے چھوٹی ہو. بلا عذر اگر کسی نے نماز چھوڑی ہو تو اس کی قضا کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہی قول ابن تیمیہ کا ہے، یہی قول شیخ الالبانی کا ہے. بعض علماء تو اس طرف گئے جیسے امام احمد اور بہت سارے دوسرے علماء کہ نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والا اسلام ہی سے نکل جاتا ہے. تو کہتے ہیں جو آدمی اسلام سے نکل گیا وہ تو مرتد ہو گیا. اب کلمہ پڑھ کے اسلام میں آئے گا تو اس کے پچھلے سارے معاملات خالی ہو جائیں گے، اس کو واپس سے وہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا تھا. اب تو توبہ کر کے جب اسلام میں آیا ہے تو پچھلی قضا اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کتنی شرم کی بات ہے آپ سوچیں. اس لیے نماز جان بوجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے. یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے کہ تم بھرپائی نہیں کر سکتے، اب پکڑ ہو سکتی ہے اس کی. اب اس کی بھرپائی کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اس فرض کی کمی کو نفل سے پورا کرے. لیکن بہت سارے نفل مل کے ایک فرض کے برابر ہوتے ہیں. فرض اور نفل برابر ہے کیا؟ نہیں ہے. تو کئی نفل مل کے یہ سزا ہو گئی. وہ نہ دو چھوڑا، دو پڑھ لیا، بعد میں پڑھا، پہلا پڑھنے والا فرق کیا ہوا اس کا؟ ہو گیا، یہ پاس ہو گیا، مطلب کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے. وہ کئی نفل پڑھ کے کیا کرے گا؟ اس فرض کی کمی کو پورا کرے گا. تو کئی بار پڑھنے سے اچھا ایک بار پڑھ لینا ہے. کئی بار گناہ گار بن کے پڑھنے سے کیا ہے؟ ایک بار آدمی پڑھ لے اس کو. تو ایسی نماز کا کوئی کفارہ نہیں ہے جو جان بوجھ کے چھوڑی گئی ہو. یہی راجح قول لگتا ہے. قضاء عمری کی نماز کا صحیح طریقہ آپ کے حساب سے کیا ہے؟ ایک بات دیکھ لیجیے، قرآن و سنت میں جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی گئی ہے اس کی کوئی قضا نہیں.
اس کی کوئی قضا جو بغیر عذر کے نماز چھوڑ دی گئی ہے اس کی کوئی قضا نہیں ہے. اس کی قضا صرف یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, غائب ہوئے. البتہ یہ بات ہے کہ نفلی نمازیں کثرت سے پڑھے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے آدمی کے فریضے کو دیکھا جائے گا, اگر فرض میں کمی ہے تو اللہ کہے گا اس کی نفلی نمازوں کو دیکھو, تو نفلی نمازیں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کرے گا. تو قضاء عمری وغیرہ یہ سب علماء کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں جو لوگوں کو حرج میں اور مشکل میں ڈالنے والی ہیں, اور یہ قضاء عمری ایک طرح کی بدعت ہے, اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. قضاء عمری کی نماز کی حقیقت کیا ہے؟ کیا ایسی کوئی نماز قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو سوال کی 3 شقیں ہیں. قضاء عمری کیا ہے؟ کیا قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ اگر صحیح ہے تو اس کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ناظرین کرام، بعض چیزیں ہمارے سماج میں ایسی شروع ہو جاتی ہیں اور دینداروں کی تائید سے کہ اس کے تعلق سے کچھ کہنا لوگوں کو گومگو کی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے. ایسے ہی یہ مسئلہ قضاء عمری کا ہے. تو دیکھیے، قرآن و سنت میں اس بات کی تو اجازت ہے کہ ایک آدمی کی 1 وقت کی، 2 وقت کی، 3 وقت کی، 4 وقت کی، 5 وقت کی نماز کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے فوت ہو گئی. زخمی تھا، بے ہوش ہو گیا، کسی ایسی جگہ پر تھا جہاں پر نماز پڑھنے کی کوئی صورت ہی نہیں بنی، وہ نماز نکل گئی. کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا کہ اس کو نماز کا دھیان ہی نہیں رہا. یہ سب صورتیں ہو سکتی ہیں. تو یہ 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ، زیادہ سے زیادہ 2 ہفتہ، یہ تو سمجھ میں آتا. اگر اس طرح سے نماز ہماری فوت ہو جائے تو اس کی قضا ہم کریں گے، یہ درست ہے. لیکن جو لفظ استعمال کیا قضاء عمری، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی مسلم گھر میں، مسلم ماحول میں، مسلم سماج میں، مسلم ماں باپ کے یہاں پیدا ہوا، کھاتا تھا، پیتا تھا، پہنتا تھا، اوڑھتا تھا، کاروبار کرتا تھا، ساری سہولتیں اس کو حاصل تھیں، لیکن مسجد کے قریب نہیں جاتا تھا، گھر میں بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، گھر والے بھی اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، یار دوست بھی کچھ نہیں کہتے تھے، بھائی بند بھی اس کو کچھ نہیں کہتے تھے. 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال تک نماز نہیں پڑھتا تھا، بے نمازی بنا رہا. اب کسی وجہ سے، کسی بیماری نے اس کو مجبور کیا، سوچنے لگا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی ختم ہونے والی ہے اور موت کے میں قریب ہو رہا ہوں، اتنے زمانے سے میں نے نماز پڑھی نہیں ہے، کیا ہوگا میرا؟ اللہ رب العزت پکڑے گا تو جہنم میں ڈالے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، مولوی لوگ ایسا کہتے ہیں ویسا کہتے ہیں. اب اس کو پریشانی ہوئی، کیا کرے؟ اب وہ بعض مولویوں کے پاس جاتا ہے تو وہ مولوی اس کو بتلاتے ہیں نسخے. 20 سال کی، 30 سال کی، 40 سال کی چھوٹی ہوئی نمازوں کو آپ کیسے ادا کرو؟ آپ جانتے ہیں انہی مولویوں نے اس آدمی کو 30-40 سال تک نماز چھوڑنے کی ہمت دلائی تھی. اگر ان کے یہ فتوے نہ ہوتے کہ 30-40 سال تک نماز چھوڑے رہو، بعد میں قضاء عمری کے طور پر پڑھ لینا، ایسے پڑھ لینا، 1 نماز کے ساتھ 2 نمازیں، ایسا کر لینا، ویسا کر لینا، ہیلا اسقاط کر لینا، انہی لوگوں نے ان کو بے نمازی بنایا ہے. ورنہ اسلام میں کوئی تصور نماز چھوڑنے کا ہے ہی نہیں. 1 دن کی، 1 وقت کی نماز چھوڑنے کا تصور بھی اسلام میں نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، روزے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر تم بیمار ہو، سفر میں ہو تو آپ روزہ چھوڑ دو، پھر قضا کر لینا.
نماز کے لیے ایسا کہیں کہا ہے؟ اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھو، بیٹھ بھی نہیں سکتے ہو تو لیٹ کے نماز پڑھو۔ نماز کسی صورت میں معاف ہے کیا؟ کسی صورت میں نہیں۔ سہولتیں دی ہیں اسلام نے، اس کو آسان سے آسان تک کر دیا ہے۔ اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ جاؤ، اس میں بھی ہاتھ اگر نہیں ہلا سکتے ہو آپ، کوئی بات نہیں ہے، اشارے سے پڑھ لو۔ اتنی آسانیاں دینے کے بعد کیا اسلام اجازت دے دے گا 10-20 سال آپ نماز چھوڑ دیں؟ جبکہ حدیث کہتی ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ایک آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے کتنے دن کی؟ ایک وقت کی۔ تو ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے آسان فتویٰ آپ کا ہے، باقی ائمہ تو بہت سختی کے فتوے دیتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے، اس پر سختی کی جائے تاکہ وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ اسلام سے نکلا نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ تو فرماتے ہیں فقط کفر، وہ کافر ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفر سے قریب ہو گیا، کفر سے قریب ہو گیا، پھر چھوڑ دے گا تو اور قریب ہو جائے گا۔ لیکن یہ کتنی دور تھا کفر سے؟ 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال ہو گئے اس کو، نماز نہیں پڑھتا تھا، ابھی تک یہ کافر نہیں بنا۔ بھائیو امام صاحب کا بھی یہ مطلب نہیں تھا، انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی مسلمان ہوگا، ماں باپ اس کے مسلمان ہو گئے، اسلامی ماحول میں مسلم محلے میں مسلمان بن کر جیتا ہوگا، اور وہ 10 سال 20 سال تک نماز نہیں پڑھے گا۔ امام صاحب کا بھی یہ فتویٰ نہیں ہے کہ 10-20 سال تک نماز چھوڑ دے گا تو بھی وہ مسلمان رہے گا۔ تو جو لوگ یہ فتوے دے رہے ہیں قضاء عمری کے، یہ مسلمانوں کو بے نمازی بنانے میں تعاون کر رہے ہیں ان کا۔ اور یہ معاملہ تو بڑا گڑبڑ ہو گیا، مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا؟ ہاں بھائی ایسا ہی ہے، نماز پڑھو، بے نمازی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کی پابندی کرو، مشرکوں میں سے نہ بن جاؤ۔ مشرک نماز نہیں پڑھتے، تم نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارا شمار مسلمانوں میں نہیں مشرکوں میں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والے کامیاب، اور جو نماز ہی نہ پڑھے وہ کامیاب ہو سکتا ہے کبھی؟ کیا، ہرگز نہیں۔ قرآن شریف میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جب گروہ کے گروہ مسلمانوں کے جہنم میں ڈالے جائیں گے، کافروں کے نہیں مسلمانوں کے، تو وہاں پر لوگ پوچھیں گے ارے آپ کیسے، آپ کو تو جنت میں ہونا چاہیے تھا، آپ تو خان صاحب تھے، سید صاحب تھے، شیخ صاحب تھے، فلاں صاحب تھے، فلاں صاحب تھے، آپ کا تو بڑا نام تھا، بڑی شہرت تھی، ما سلککم فی سقر، یہ جہنم میں کیسے آئے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے کیا کریں، ہماری شامت اعمال یہ تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو جہنم میں کس بنیاد پر گئے؟ نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر۔ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، اگر ابھی تک آپ نے نماز چھوڑی ہوئی ہے اور نہیں پڑھی ہے تو قضاء عمری کے چکر میں مت پڑھو، آج ہی توبہ کرو اور توبہ کر کے نماز شروع کر دو۔
इतने लंबे अरसे तक अगर नमाज छोड़ दी है, कुरान और सुन्नत में इसका कोई तसव्वुर नहीं है, न इसका कोई हल है। एक ही हल है कि आप तौबा करो, सच्ची तौबा, इस्तिग़फ़ार करो, रो गिड़गिड़ाओ, माफ़ी मांगो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, और पाबंदी करो नमाज की, और नमाज पढ़ना आज से शुरू कर दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुज़श्ता गुनाहों को माफ़ कर देगा तौबा और इस्तिग़फ़ार की बरकत से। क़ज़ाए उम्र के मुताल्लिक़ जो इस वक्त मुशगाफियाँ पेश की जाती हैं, इसका शरीयत में कोई सबूत नहीं। इस्लाम की यही समाहत है, इस्लाम की यही आज़मत है। अत्तौबा तजुब्बु मा क़ब्लहा वल इस्लामु यहदिमु मा क़ब्लहा। कोई काफिर भी है, अगर मुसलमान हो जाता है तो उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और अगर इंसान सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यही पैगाम है, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को भी नेकियों में बदल देते हैं। इसलिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत को सामने रखना चाहिए कि जो शख्स अच्छा वज़ू करता है, सुम्मा युसल्ली रकअतैन, फिर 2 रकअतें पढ़ता है और अल्लाह से सच्ची तौबा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अब्दी इअमल मा शि'त फ़क़द गुफ़िर लक, जो भी तूने अमल किए मैंने तुझे बख्श दिया है। बंदा जब इअतिराफ़ कर लेता है और तौबतन नसूह कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको किस अंदाज से माफ़ कर देते हैं। अत्ताइबु मिनज़्ज़न्बि कमन ला ज़न्ब लहू, जो तौबा करने वाला है वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। तो ये क़ज़ाए उम्री का अगर बोझ भी बाकी रहे तो इस्लाम की अज़मत और समाहत कहाँ जाएगी। इसलिए शरीयत ने इसके बारे में कोई रहनुमाई नहीं दी। शरीयत ने ये रहनुमाई दी है कि सच्ची तौबा कर लो और आइंदा से पाबंदी कर लो। क़ज़ाए उम्री कैसे अदा करें? देखिए, क़ज़ाए उम्री से आपकी मुराद तो यही होगी ना कि मतलब जवानी में किसी ने बहुत सारी नमाज़ें छोड़ दी हैं, मसलन 20, 30, 40 साल तक नमाज नहीं पढ़ता था, अब उसके बाद ने नमाज़ पढ़ना शुरू किया, तो ये जो उम्र भर की नमाज छूटी है उसकी क़ज़ा कैसे करे, ये आपका सवाल है। तो इसका 2 टोक जवाब ये है कि क़ज़ाए उम्री की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई इजाज़त नहीं, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर आपने नमाज तर्क की है, हमने नमाज तर्क की है, 40 साल तक हमने नमाज नहीं पढ़ी है, 40 साल के बाद नमाज पढ़ रहे हैं, तो 40 साल के बाद जो आप नमाज पढ़ रहे हैं बस वो आपकी नमाज है। 40 साल से पहले आपने नमाज गंवा दी, आपने तर्क कर दी, अब आप उसे रिकवर नहीं कर सकते, आपके पास इसका कोई रास्ता नहीं है। क़ज़ाए उम्री के नाम पर दुनिया में जो कुछ लोग ये फार्मूला पेश करते हैं कि आप इतनी इतनी रकत करके पढ़ लो सब हो जाएगा, ये बेबुनियाद बात है। किताब और सुन्नत में इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है। मुझे मालूम है कि कुछ अहले इल्म की ये राय है, फतवा है, उन पर हमारी नज़र है, लेकिन हकीकत ये है कि इसकी कोई बुनियाद नहीं है। किताब और सुन्नत में कोई दलील नहीं है। सिर्फ 1 या 2 रास्ता है आपके सामने कि जो आपकी नमाजें छूट गई हैं अब उसकी भरपाई क्या हो। तो देखिए, नमाज की शक्ल में तो कोई भरपाई नहीं हो सकती। नमाज के अलावा 2 रास्ते आपके सामने। एक तो आप तौबा करें, सच्चे दिल से तौबा करें कि इतनी नमाजें हमने छोड़ दी, अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो इस तौबे से अगर ये तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली तो इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जो गुनाह आपको मिलने वाला था वो गुनाह ख़त्म हो सकता है, यानी आप सज़ा से बच सकते हैं। लेकिन फिर भी एक लॉस है, वो ये कि आपकी सज़ा माफ़ हो गई है, लेकिन ये जो सवाब मिलने वाला था, यानी 40 साल नमाज, 40 साल दौर की नमाज का जो सवाब था वो तो नहीं मिलेगा ना आपको। आपने तौबा किया, आपका गुनाह माफ़ हो गया, आप सज़ा से बच गए, लेकिन जो आपने नेकियां गंवा दी हैं उसकी रिकवरी बाकी है। वो कैसे रिकवर करेंगे? तो एक तो आप तौबा करें ताकि सज़ा से अपने आप को बचा सकें, और दूसरा है कि जो सवाब हमने गंवाया है उसको हासिल करने के लिए हम दूसरी इबादत को बढ़ाएं। जो फ़र्ज़ नहीं, फ़र्ज़ तो करना ही है, फ़र्ज़ के अलावा जो नवाफिल है उसको बढ़ाएं, बिलखुसूस नमाज। जैसे हमने नमाज शुरू की 40 साल के बाद, हालांकि बहुत गलत बात है, अल्लाह तौफीक दे सबको, जैसे ही वो 10 साल के पहुँचे, 7 साल के पहुँचे तभी से वो नमाज़ पढ़ें। लेकिन अगर नमाजें नहीं पढ़ी हैं तो अब बाद में पढ़ रहे हैं, तो अब अगर हमको शर्मिंदगी, हमने तौबा कर लिया, तो अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल भी हमसे ना छूटे, फ़राइज़ के आगे पीछे की सुन्नतें ना छूटें। इसके साथ नमाज का कोई भी मौका हो, सलात इशराक, चाश्त की नमाज है, तहज्जुद की नमाज है, इसी तरह से जो ईद की नमाज, इसी तरह से ईद उल अज़हा की नमाज, ईद उल फित्र की नमाज, और इसी तरह से सूरज ग्रहण की नमाज, चाँद ग्रहण की नमाज, जनाजे की नमाज, नमाज की जितनी भी शक्लें,
نماز کے نام پر جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرے، خاص طور سے تہجد، خاص طور سے تہجد، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے سنن ترمذی وغیرہ کی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو اگر نماز میں کسی شخص کی کمیاں نکلی تو اللہ تعالیٰ ایک آپشن دے گا کہ اس کے جو سنن ہیں، نفل نمازیں ہیں، اس کو دیکھو، اگر وہ ہیں تو اس کو لے کے بھرپائی کر دو، تو اس کو لے کے بھرپائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک آپشن ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ نماز بڑھائیں۔ اس کے علاوہ نماز کے ساتھ یعنی عبادات میں آپ نماز پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد صدقہ خیرات ہے کہ صدقہ خیرات سے بھی وہ ثواب مل سکتا ہے جو نماز چھوٹنے کی وجہ سے ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ اس کی دلیل سے بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عید کے موقع پہ کہا خواتین سے کہ تصدقنا، کہ تم لوگ صدقہ کرو، اور یہ بھی کہا کہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی۔ تو خواتین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تم لوگ لان تان بہت زیادہ کرتی ہو اور شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، اور بھی کئی باتیں کہیں۔ تو اس میں یہ بھی کہا کہ تمہارے ناقص العقل اور ناقص الدین میں خواتین سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا جو اپنے شوہر کو بیوقوف بنا لے جائے، اس طرح کی بات کہی۔ تو خواتین نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ بیما یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کیوں، یعنی ہماری تعداد جہنم میں زیادہ کیوں؟ تو اللہ کے رسول نے وہ چیزیں بتائی تھیں۔ اس کی دلیل سے بخاری وغیرہ کی وہ مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے عید کے موقع پر خواتین سے خصوصی خطاب کیا اور کہا کہ صدقہ کرو، تصدقنا، ان کو صدقے پر بہت زیادہ ابھارا، اور اسی خطاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے، اور یہ بھی کہا کہ تمہاری عقل ناقص ہے اور دین ناقص ہے۔ تو جب خواتین نے سوال کیا کہ ہمارے دین کا نقص کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہارے دین کا نقص یہ ہے کہ جب ایک عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھتی ہے، اور پھر جہنم میں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ تو جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس نیکیاں کم پڑ جاتی ہیں، یعنی جب وہ حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ اللہ نے نماز معاف کر کے رکھا، یہ گناہ نہیں ہے، مطلب یہ جرم نہیں ان کا، اللہ نے اس حالت میں ان کی نماز معاف کر رکھی ہے۔ تو نماز معاف ہے، نماز چھوڑنے پر کوئی سزا نہیں ہے، لیکن نماز سے ملنے والا جو اجر ہے وہ تو نہیں ملے گا نا ان کو، وہ تو مائنس ہو گیا نا۔ تو مرد کے مقابلے میں یہ ایک لاس ہے عورت کا کہ مرد پوری اگر نماز پڑھ رہا ہے تو ایک عورت مہینے میں پوری نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو جتنے وقت کی نمازیں وہ نہیں پڑھتی ہیں وہ معاف ہے نماز، لیکن نماز معاف ہے، سزا نہیں ملے گی اس کو، لیکن 5-6 دن نماز نہ پڑھنے پر جو اجر مائنس ہو رہا ہے وہ تو نہیں دے دیا جائے گا اس کو، اس میں تو بہرحال اس کا گھاٹا ہے۔ تو ایک طرف نیکیاں کم ہو رہی ہیں اور دوسری طرف گناہ بڑھ رہے ہیں، لعن طعن، شوہروں کو بیوقوف بنانا، گالیاں دینا، جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں، زیادہ ہیں۔ تو نیکیاں کم ہوں، گناہ زیادہ ہوں، تو پھر ایسے لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تمہاری نیکیاں کم ہیں، تمہاری نمازیں کم پڑ جاتی ہیں، اس لیے تصدق نہ، تم صدقہ کرو۔ ظاہر سی بات ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ حیض کی حالت میں نماز پڑھو، تو نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن صدقہ کریں گے تو صدقے سے کچھ ثواب اور ایکسٹرا ان کے حق میں آ جائے گا، تو وہ جو لاس ہوا ہے وہ اس کی بھرپائی ہو جائے گی۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ اگر کسی کی پہلے بہت ساری نمازیں چھوڑ چکا ہے کوئی، تو وہ بعد میں نماز شروع کر رہا ہے، تو ایک چیز یہ کہ توبہ کر لے تاکہ سزا سے بچے، اور دوسرا یہ کہ وہ عبادتوں میں اضافہ کرے، اور عبادتوں میں نماز، نفلی نماز جتنا ہو سکے پڑھے، اور پھر دوسرے نمبر پر زیادہ زیادہ صدقہ خیرات کرے، یعنی مالی صدقہ، نفلی زکوٰۃ لوگوں کو بہت زیادہ، فرض زکوٰۃ جو ہو تو دینا ہے، لیکن نفلی صدقہ خیرات بھی بہت زیادہ کرے تاکہ اس سے بھی بہت سارا اجر وہ حاصل کر سکے۔ لیکن قضائے عمری، یعنی اگر یہ کوئی آدمی سوچتا ہے کہ جو نمازیں 40 سال تک ہم نے نہیں پڑھی ہیں، دیدہ دانستہ جان بوجھ کر چھوڑ دی ہیں، اب انہیں ریکور کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، یہ ناممکن ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی ایسے لوگوں کے لیے قضا کا حکم نہیں۔ قضا کا حکم کن کے لیے پتہ ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، من نام او نسیا، کہ جو شخص سو جائے یا بھول جائے، یا دوسرے نصوص میں ہے کہ کوئی بیمار ہے، تو ایسے لوگ کی اگر نماز چھوٹ گئی ہے، قضا ہو گئی ہے، تو وہ بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ نماز سو گئے، آدمی کو یاد نہیں، بھول گیا، جیسے یاد آئے گا اس کو نماز پڑھنا ہے، اور نماز کی قضا کرے گا وقت نکل گیا تو، یا سو گیا، نماز کا وقت نکل گیا، جیسے جاگے گا اس کی قضا کرے گا، یا بیماری کی وجہ سے کسی وجہ سے ادھر ادھر ہو گیا تو بعد میں وہ قضا کرے گا۔
یعنی ایک لفظ میں کہہ لیں عذر، کسی عذر کی بنا پر کسی شخص کی نماز قضا ہوگی، وہ بعد میں پڑھے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ سو گئے بھول گئے، جب یاد آ جائے، جب آنکھ کھلے تب نماز پڑھو، قضا کا حکم اللہ کے نبی نے دیا۔ لیکن جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، اس کے بارے میں نبی نے کیا کہا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا۔ شیخ البانی نے صحیح ترغیب میں اس کو نقل کیا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ کفر کیا۔ یہاں قضا کی بات نہیں ہے، جان بوجھ کر جو نماز چھوڑتا ہے وہاں قضا کی بات نہیں ہے۔ ایسے صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ کفر اور شرک کے بیچ میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے۔ تو یہاں بھی جو ہے ترک الصلاۃ کا لفظ ہے حدیث میں، کہ اگر آدمی نے نماز چھوڑ دیا تو سمجھو کفر اور شرک کے بیچ میں جو دیوار تھی وہ ختم ہو چکی۔ تو وہاں بھی ترک الصلاۃ کا یہ انجام بتایا گیا ہے، وہاں قضا کی بات نہیں کی گئی ہے۔ تو تارک صلاۃ یعنی جو دیدہ دانستہ نماز چھوڑ دے، اس کا حکم شریعت میں الگ ہے، اس کے لیے وعید ہے، قضا نہیں ہے۔ اور جو شخص کسی عذر کی بنا پر نماز کے وقت سے آگے بڑھ جائے بغیر نماز پڑھے، اس کے لیے قضا کا حکم ہے۔ تو دیکھیے شریعت کا حکم الگ الگ ہے۔ عذر کی بنا پر نماز چھوٹی، بعد میں قضا کا آپشن شریعت دے رہی ہے۔ لیکن جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، شریعت اس کے لیے قضا کا آپشن نہیں، شریعت میں اس کے لیے قضا کا آپشن نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے وعید ہے۔ اس کو کفر کا ٹائٹل دیا گیا، اس کو اہل شرک کے ساتھ ملایا گیا، یہ وعید ہے۔ اس لیے اگر دیدہ دانستہ کسی نے نماز چھوڑ دی ہے تو اب وہ توبہ کرے اور دیگر نیکیاں زیادہ زیادہ بڑھائے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے اور دیگر نیکیاں کچھ کام آ سکے، یہی ایک راستہ ہے۔ اور کوئی اس خوش فہمی میں ہے کہ ہم چلو اب نماز پڑھتے ہیں، قضا کرتے ہیں، تو یہ بیکار کی محنت، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اصل اس پہ ہے کہ جو شخص کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا اور پھر اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں، اب جو اس کی پچھلی نمازیں رہ چکی ہیں، جس طرح حنفی لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں قضاء عمری۔ اب احتیاط کا اگر پہلو دیکھا جائے نا، احتیاط کا پہلو وہ یہی ہے کہ جو نمازیں آپ کے ذمہ رہ گئی اس کو ادا کرنا چاہیے، مگر اہل حدیث علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بدعت کے ضمن میں آتا ہے، تو آپ صرف آج کے بعد سے جب سے آپ قائم ہوئے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ مگر ہم اگر احتیاط کا پہلو دیکھیں تو اس لحاظ سے احناف میرے خیال میں بہتر ہے، ان کا جو موقف ہے وہ احتیاط پہ مبنی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موقف ہے احناف کا کہ اس کو پڑھنی چاہیے، یہ کس کا موقف ہے احناف میں سے؟ یہ امام حنیفہ کا موقف ہے، قاضی ابو یوسف کا ہے، طحاوی کا ہے، اب بعد کی علماء ہے، نہیں بعد کی علماء، اس کا مطلب ہے کہ سلف صالحین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ سلف صالحین سے کبھی نماز بھی قضا نہیں ہوگی، ہاں جی، انہوں نے کبھی نماز چھوڑی بھی نہیں ہوگی نا، جی، یہ بھی تو ہے نا۔ لیکن یہ تو ترک صلاۃ کا مسئلہ تو چلا ہے نا، سر یہ نہیں سلف صالحین میں چلا تو ہے نا ترک صلاۃ کا مسئلہ، صحابہ جو ہے نا اس کو کافر بھی قرار دیتے تھے۔ احناف اس پہ ہیں اگری کہ اگر کوئی 60 سال کی عمر میں کافر مسلمان ہو جائے تو اس پہ کوئی قضاء عمری نہیں جو ہے، مسلمان ادھر تک تو وہ مانتے ہیں، لیکن اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ قضاء عمری کرے۔ بس اس کا یہی طریقہ ہے کہ وہ جو ہے نوافل پڑھے کثرت سے، کیونکہ یہ تو صحیح حدیث ہے نا، وہ ہو جائے گی۔ اس جمعہ کو جو بعض بدعتیں ایجاد کی جاتی ہیں، ان میں سے سب سے اہم چیز جو آج کل بہت مشہور چل رہی ہے، اور وہ لوگ جو بے نمازی ہیں، فاسق اور فاجر لوگ ہیں، سال میں نماز نہیں پڑھنا چاہتے، اپنی زندگی بے نمازی میں ان کی گزری ہے، اب ان کو ترغیب دلا کر کے اس گناہ کو ایک بدعت کے ذریعے مٹایا جا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کسی پیشاب کو اگر پیشاب سے دھویا جائے تو گندگی اور بڑھ جائے گی، وہ صاف نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے پیخانہ اگر کہیں ہے، اسے پیشاب سے دھولا جائے، شراب سے دھولا جائے تو گندگی اور بڑھ جائے گی، وہ صاف نہیں ہوگا۔ تو ایک گناہ کو پھر بھی انسان مستقل طور پر یہ توبہ نہیں کرتا کہ ہاں اب اسے اب نماز نہیں چھوڑنی ہے، نہیں، یہ ایک سوچا کہ سال بھر جو 2 سال 4 سال 5 سال ہماری نمازیں چھوٹی آئی ہیں، اس کے اوپر نہ کوئی شرمندگی ہے، نہ کوئی توبہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا اور گڑگڑانا ہے، صرف آپ 2 رکعت یا 4 رکعت جیسا کہ مختلف بیان کہتے ہیں، بلکہ بسا اوقات 14 رکعت، بسا اوقات 8 رکعت، اور ہر ایک نے اس کے الگ الگ طریقے بتائے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی بناوٹی ہے، کہیں سورہ اخلاص کی تلاوت ہے، کہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے، اور کہیں کچھ ہے، یہ ساری کوئی 70 بار ہے، کوئی 400 بار ہے، یہ جو چیزیں یا کوئی 1000 بار ہے، یہ چیزیں جو ایجاد کی جا رہی ہیں، اس چیز کا بھی قرآن اور حدیث سے کہیں ثبوت نہیں، نہ کوئی صحابی اس کو جانتا تھا، نہ کوئی تابعی جانتا تھا، نہ کوئی امام جانتا تھا۔ اور اس پر جو سب سے بڑی خرابی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے یہ سوچا
اس بدعت کو ایجاد کرنے والوں نے جس کا نام قضائے عمری رکھا، نعوذ باللہ من ذالک، قضائے عمری شریعت میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ خالص بدعت ہے اور بہت بات کی بدعت ہے۔ کسی امام نے اپنی کتاب میں قضائے عمری کا ذکر نہیں کیا ہے، کسی محدث نے اپنے کتاب میں قضائے عمری کا ذکر نہیں کیا ہے، کسی عالم نے اپنی کتاب میں قضائے عمری کا ذکر نہیں کیا ہے۔ یہ بات کی ایجاد جاہل فقہا کی اور جاہل دعات کی، جاہل خطیبوں کی ایجاد ہے، ان لوگوں نے اس کا نام قضائے عمری رکھا اس لیے کہ لوگوں کے لیے بدعت کے راستے ہموار کرنے ہیں۔ تو قضائے عمری کے لیے چونکہ لوگ جانتے تھے کہ جو عام طبقہ ہے مسلمان کا، جاہلوں کا، وہ جب تک کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے نہ کی جائے، آپ کا نام نہ لیا جائے، آپ کی طرف نسبت نہ کی جائے، تب تک لوگ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے اس کے لیے بعد جاہل مقررین اور خطبہ نے ایک حدیث گڑھ لی اور اسے لوگوں میں عام کرنا شروع کیا، جبکہ وہ حدیث محدثین کا اور علماء کا اتفاق ہے بلا استثناء کے، چاہے حنفی محدث ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، جو عالم ہے، ہر ایک کا اتفاق ہے کہ وہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے من گڑھت ہے، یعنی اسے اللہ کے رسول کی حدیث کہنا یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کی حدیث ہے۔ کسی نے اپنی طرف سے ایک چیز بنا کر کے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منسوب کر دی ہے اور اس کے اوپر علماء کا اتفاق ہے۔ متاخرین میں آپ لے لیجئے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ حنفی، وہ اپنی کتاب الآثار المرفوعہ کے آخر میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ اور حوالہ اپنے پہلے لوگوں جیسے ملا علی قاری کا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ یمن کے بہت بڑے عالم بلکہ امام شوکانی رحمہ اللہ بھی الفوائد المجموعہ میں اس حدیث کو موضوع اور منگھت قرار دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے ساتھیو کہ رمضان المبارک کا یہ جو آخری جمعہ ہے اس کی شرعی طور پر کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ رمضان کے باقی 3 یا 4 جمعوں کی جو اہمیت ہے وہی اس کی بھی ہے۔ رمضان کے باقی دنوں کی جو اہمیت ہے یا دوسرے دنوں میں جو جمعہ کی ہے وہی اس کی بھی ہے، نہ یہ کہ اس سے مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا موسم بنایا جائے جو ان کے لیے اجتماع یا اس کا سبب بنے۔ علی کل حال ہر مسلمان کو جو اپنے دین پر اور اپنے عقیدے کے اوپر حریص ہو اسے اس سے متنبہ رہنا چاہیے اور اس قسم کی چیزیں خواہ جتنے ہی خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں اس سے دھوکے میں نہ آنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ قضائے عمری کی کیا حقیقت ہے؟ جیسے انسان کی بہت ساری نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، ایک انسان جو بالغ ہوا ہے 15 سال کی عمر میں، اس نے نماز شروع کی 25 سال کی عمر میں، تو 10 سال کی جو اس کی نمازیں جو اس نے جان بوجھ کر چھوڑی ہیں ان نمازوں کی کیسے وہ قضا کرے گا؟ تو علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ قضائے عمری کرے گا، یعنی ان نمازوں کا ایک حساب کر لے گا کہ اتنے سال کی میری نمازیں چھوٹی ہیں اور ان نمازوں کو ٹائم نکال کر کے پڑھے گا۔ اس کے الگ الگ طریقے علماء نے بیان کیے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اکٹھے ان نمازوں کو پڑھے، ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے فجر کے وقت فجر والی پڑھے، ظہر کے وقت ظہر والی پڑھے، یہ الگ الگ طریقے لوگ بیان کرتے ہیں قضائے عمری کو۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس طریقے کی کوئی نماز ہے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ جو نماز ہماری چھوٹتی ہے اس کے چھوٹنے کی 2 شکل ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ ہماری نماز ہم سو گئے، ہمیں نیند آ گئی، ہماری نماز چھوڑ گئی، یا ہمیں احساس نہیں ہوا نماز کا وقت نکل گیا، بھول گئے ہم اور نماز ہماری چھوٹ گئی۔ ایسی نماز کی تو قضا کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ ایسی نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کہ ایسی نماز کی ہم قضا کریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 684 اللہ کے نبی فرماتے ہیں من نسی صلاۃ فلیصلیھا، جو نماز بھول جائے تو اس کو پڑھ لے اذا ذکرھا، جیسے ہی وہ نماز اس کو یاد آئے، لا کفارۃ لہا الا ذالک، اور اس کے علاوہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ نماز آپ کی بھول گئے آپ یا سو گئے تو جیسے ہی یاد آئے، جیسے ہی آپ کی نیند کھلے آپ فوراً پڑھ لیجیے، اور کوئی اس کا کفارہ نہیں ہے۔ اسی حدیث میں صحیح مسلم کے اندر آگے یہ الفاظ ہیں اذا رقد احدکم عن الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے بغیر سو جائے، او غفل عنہا، یا غفلت کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی، فلیصلیھا اذا ذکرھا، تو جیسے ہی یاد آئے نماز پڑھ لے۔ فإن اللہ یقول، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی سو گیا یا آدمی بھول گیا، غفلت کی وجہ سے نماز چھوٹ گئی، تو اس نماز کی وہ قضا کرے گا۔ لیکن جو نماز جان بوجھ کر کے انسان نے چھوڑی ہے اس کی قضا کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ اس کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ جو نمازیں انسان کی جان بوجھ کر کے چھوٹی ہیں، انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے گا اور آئندہ نمازوں کی مکمل پابندی کرے گا۔ جو نمازیں اس کی چھوٹی ہیں جان بوجھ کر کے، ان کی کوئی قضا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ سسٹم ہے کہ نماز جب چھوٹ جائے اور جب جی چاہے آپ پڑھ لیں، تو پھر نمازوں کے اوقات کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات متعین کی، پھر ان کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ بھئی آدمی آرام سے اپنا سفر کرے، کھائے پیے، سو جائے، اور اس کے بعد جب موقع ملے نماز پڑھ لے، فجر میں سو جا رہے، فجر کی نماز ظہر کے ٹائم پڑھے، ایسا نہیں ہے۔ نماز کے اوقات بنے ہیں کہ اتنے ٹائم ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور اتنے ٹائم نماز کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ٹائم کے پہلے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، وہی جان بوجھ کر کے نماز کا ٹائم گزرنے کے بعد بھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر بڑی بہترین روشنی ڈالی ہے اپنی کتاب المحلہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 235 میں۔ بہت ہی پیاری بحث کی ہے، میں چاہتا ہوں وہ پوری بحث آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ کہتے ہیں علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، ان اللہ تعالی جعل لكل صلاۃ فرض وقتا محدود الطرفین، اللہ تعالیٰ نے ہر فرض نماز کے لیے ایک وقت بنایا ہے، اور یہ جو وقت ہے یہ 2 سائیڈڈ ہے، کب سے شروع ہوتا ہے کب سے ختم ہوتا ہے، دونوں سائیڈ بتا دیا گیا ہے۔ يدخل في حين محدود ويبطل في وقت محدود، یہ ایک محدود وقت میں شروع ہوتا ہے، نماز کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے، اور پھر ایک مخصوص وقت میں پھر ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد نماز آپ کی نہیں ہوتی۔ فلا فرق بین من صلاها قبل وقتها وبین من صلاها بعد وقتها، علامہ ابن حزم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز کو اس کے ٹائم سے پہلے پڑھے اور ایک آدمی نماز کو اس کے ٹائم کے بعد پڑھے جان بوجھ کر کے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لأن کلیہما صلی فی غیر الوقت، اس لیے کہ دونوں نے نماز کو اس کے وقت میں نہیں پڑھا۔ وأيضا فإن القضاء ایجاب الشرع، اس کے بعد علامہ ابن حزم بڑی نقطے کی اور پوائنٹ کی بات کہتے ہیں کہ نماز کی قضا کرنے کا جہاں تک مسئلہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے، شریعت اس کو واجب کرے گی کہ اس کی قضا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ والشرع لا يجوز لغیر اللہ تعالی علی لسان رسولہ، اور شریعت جو ہوتی ہے وہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے بتائے گا، قرآن کی آیت کے ذریعے یا حدیث کے ذریعے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی زبان سے بتائے گا، اور کسی اور کے ذریعے شریعت کے اندر کوئی چیز واجب نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ كَانَ الْقَضَاءُ وَاجِبًا عَلَى الْعَامِدِ، اگر جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے والے کے اوپر قضا واجب ہوتی، لما اغفل اللہ تعالی ولا رسولہ ذالک، تو نہ تو اللہ تعالیٰ اس سے غافل رہتا نہ رسول اس سے غافل رہتے، ولا نسیہ ہو، اور نہ اللہ اس کو بھول جاتا اور رسول اس کو بھول جاتے، ولا تعمد اعناتنا بترک بیانہ، اور اللہ اور اس کے رسول اس کو بیان نہ کر کے ہمیں پریشانی میں نہ ڈالتے، وما کان ربک نسیہ، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مریم کے اندر فرمایا کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وکل شریعۃ لم یأت بها القرآن والسنۃ فہی باطل، ہر وہ چیز جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو اور لوگ اس کو شریعت سمجھ کر کے کریں، وہ چیز مردود اور باطل ہے۔ یہ علامہ ابن حزم کا موقف ہے، اور یہی موقف دلیل کے اعتبار سے مضبوط نظر آتا ہے۔ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے نمازیں اس نے چھوڑی ہیں تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اور اس گناہ کی سزا یہ ہے کہ وہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اس کی قضا کرنا اس کی سزا نہیں ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہماری فرض نمازیں کچھ چھوٹی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل پڑھیں۔ قضائے عمری میں تو یہ ہوتا ہے جو جتنی چھوٹی ہم اتنی پڑھ رہے ہیں، لیکن نوافل پڑھیں، اور آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، برابر نہیں، جتنی چھوٹی اتنی پڑھیں۔ آپ 2 رکعت کر کے جتنی جی چاہے آپ نوافل پڑھیں، نوافل کے ذریعے فرائض کی کوتاہی کو انشاءاللہ پورا کیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد 864 نمبر کی حدیث ہے، اور یہ ترمذی 413 نمبر کی حدیث بھی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان اول ما یحاسب الناس به یوم القیامۃ من اعمالهم الصلاۃ، کہ انسان کے عمل میں سب سے پہلا سوال قیامت کے دن جو حساب ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہے گا، اور وہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب جانتا ہے، لیکن وہ پوچھے گا، انظروا الی صلاۃ عبدی، میرے بندے کی نماز کو دیکھو، اتمہا ام نقصہا،
میرے بندے نے نماز پوری پڑھی ہے یا ادھوری پڑھی ہے. فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً، اگر نماز پوری پڑھی ہے كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، تو پوری نماز اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا، اگر اس کی نماز میں کچھ کمی رہ گئی ہے، قَالَ انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نوافل ہیں، کچھ نفل نمازیں ہیں. فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، اگر نفل نمازیں ہوں گی اللہ تعالیٰ فرمائے گا أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، میرے بندے کے نوافل کے ذریعے اس کے فرائض کی کمی کو پورا کرو. ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ، اور پھر باقی اعمال کو بھی اسی طریقے سے پورا کیا جائے گا. یہ صحیح حدیث ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرائض میں جو کوتاہیاں ہو گئی، ہم نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، اس کے بعد بھی ان کوتاہیوں اور کمیوں کو اللہ تعالی ہمارے نوافل کے ذریعے انشاءاللہ پورا کر دے گا. اور یہ جو میں نے بتایا کہ قضائے عمری کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہی موقف جو ہے راجح موقف ہے. اور صحابہ میں یہی موقف حضرت عمر کا، حضرت عبداللہ ابن عمر کا، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا، حضرت سلمان فارسی کا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہی موقف ہے کہ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے والے کے اوپر قضا نہیں ہے بلکہ اس کو توبہ کرنا ہے. اسی طریقے سے امام محمد ابن سیرین کا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، حضرت امام حسن بصری کا یہی موقف ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اسی موقف کو راجح قرار دیا ہے، اسی کو اپنایا ہے. تو ناظرین واضح ہو گیا کہ قضائے عمری کا کوئی ثبوت قرآن و سنت میں یا صحابہ کے عمل سے نہیں ملتا ہے. اگر ہماری جو نمازیں ہم نے قصداً چھوڑی ہیں، ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، ہم اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، اور توبہ کے بعد ہم بعد میں جو بھی نماز پڑھیں ہم مکمل پابندی کے ساتھ پڑھیں. اب اس میں جو عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ گئی تو اس کی ہم قضا کریں گے. جان بوجھ کر کے چھوڑی جانے والی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مسلم معاشرے میں بدعات کی بہت ساری صورتیں ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں. انہی صورتوں میں ایک صورت قضائے عمری کی صورت ہے. اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ انسان نے جب اس پر عبادت فرض ہوئی تو وہ اللہ کی عبادت سے دور رہا، اور کئی زمانے کے بعد اسے جب ہوش آیا تو وہ اللہ کی عبادت سے جڑ گیا، اللہ کی عبادت میں منہمک ہو گیا. اب بعض علماء نے کچھ موضوع اور من گھڑت روایتوں کو بنیاد بنا کر کے یہ عوام الناس کو باور کرانے کی کوشش کی. مثال کے طور پر جو قضائے عمری کی نماز پڑھی جاتی ہے، خاص کر کے وہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے، اور رمضان کے آخری جمعہ کے دن ایک من گھڑت روایت ہے کہ جس نے فرائض میں سے جو فریضے چھوڑ دیے ہیں، اگر وہ رمضان کے آخری جمعہ کو ایک فریضہ پڑھ لے، یعنی قضائے عمری کی ایک نماز پڑھ لے، تو اس نے اگر 70 سال کی بھی نمازیں چھوڑی ہیں تو اس کے بدلے یہ کافی ہو جائیں گی. جبکہ علامہ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ، علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے باطل ہے، من گھڑت ہے، اور اس باب میں جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں وہ سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے، روایتیں من گھڑت ہے، گھڑی ہوئی ہیں. تو قضائے عمری کا دین اسلام میں کوئی کانسیپٹ اور نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ بعد کے دور میں گڑھ لی گئی، بعد کے دور میں لوگوں نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا. شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اساس نہیں ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ عبادتیں جو ہے اسلام میں توقیفی ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر ہے. وقت، مقدار، تعداد، ہر چیز مقرر ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے بتلایا ہے، آپ نے دکھلایا ہے. تو اب یہ قضائے عمری جو نماز ہے ایک عبادت ہے، تو عبادت کے لیے شریعت میں دلیل ہونا ضروری ہے. قضائے عمری کی اگر ہم دلیل ڈھونڈنے جائیں تو صحیح دلیل نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، نہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے، نہ تابعین سے، نہ اتباع تابعین سے، نہ محدثین سے. اور حیرت کی بات تو یہ ہے شیخنا کہ صحیح احادیث کی جو کتابوں کو دیکھی جائے تو کسی محدث نے قضائے عمری کا کوئی باب قائم نہیں کیا ہے، ذکر ہی نہیں کیا ہے. جی بالکل بالکل بالکل. تو اس ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ شیخ نے اس کا کوئی تذکرہ اپنی کتابوں میں نہیں کیا ہے. چاہے ہم غنیۃ الطالبین پڑھے، فتوح الغیب پڑھے، الفیوض الربانیہ پڑھے، ان کی جو کتابیں ہیں، تو کہیں آپ نے ان سب چیزوں کا ذکر نہیں کیا ہے. تو اس سے بچنا ہمارا دینی فریضہ ہے. اس وقت میں آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ جسے ہم قضائے عمری کا نام لے سکتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں. قضائے عمری یہ ہے کہ ایک انسان 10 سال 20 سال تک جان بوجھ کر کے
नमाजें छोड़ता रहा, अब वो तौबा करना चाहता है, तो उसे बाज लोग ये कहते हैं कि अब तुम्हें अपनी पिछली पूरी जिंदगी की नमाजों को जोड़ करके अदा करना होगा। यह है क़ज़ाए उम्री। तो मैं आपको बता दूं कि क़ज़ाए उम्री ये एक बिदअत है, कुरान और सुन्नत में इसका कोई सबूत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसें इस बात से खाली हैं जिसमें क़ज़ाए उम्री का जिक्र हो, लिहाजा ये एक बिदअत है जिसका सबूत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में इसका कोई भी जिक्र नहीं किया है। ये एक नई चीज़ है जिसे बाज़ अहले बिदअत ने ईजाद कर रखा है। बाज़ लोग उस हदीस से इस्तेदलाल करते हैं जिस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया है कि अगर कोई आदमी सो जाए या भूल जाए और बाद में जब उसे याद आए तो उसे चाहिए कि वो नमाज को जब याद आ जाए या जब वो सोकर उठे तब अदा कर ले। इसका क़ज़ाए उम्री से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दरअसल इस्लाम ने ऐसे लोगों के लिए आसानियां फराहम की हैं जो लोग किसी उज़्र की वजह से नमाज छोड़ दें। मिसाल के तौर पर आप सोए और आप जब उठे तो आपको पता चला कि आपकी फजर की नमाज का वक्त ख़त्म हो चुका है। तो चूंकि आप सो रहे थे, आपके पास एक उज़्र मौजूद था, तो शरीयत ने आपको ये रुख्सत दी है कि चूंकि आप माज़ूर इंसान हैं, लिहाजा आप अगर अब अदा कर लें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस नमाज को कबूल फरमाएगा और आपको मुआफ़ी अता फरमाएगा। इसी तरह से आप भूल गए, भूल जाना ये इंसानी फितरत का खासा है, इंसान भूल जाता है। तो अगर आप भूल जाएं किसी वजह से, किसी ऐसे काम में मशगूल हो जाए कि आपका ध्यान ही ना रहे कि अजान हुई और वक्त आया और ख़त्म हो गया, आपको बाद में याद आया, तो अगर कोई इंसान भूल जाए या नींद में होने की वजह से उसे पता ना चले और वक्त गुजर जाए, तो शरीयत ने ऐसे इंसान के साथ नरमी फरमाई और उसे क़ज़ा करने की इजाज़त अता फरमाई है। इसका ताल्लुक़ क़ज़ाए उम्री से नहीं है, इसका ताल्लुक़ उस उज़्र से है जिस उज़्र को शरीयत ने तस्लीम किया। हम यहाँ बात उन लोगों की कर रहे हैं जो लोग पूरी दीदा दिलेरी के साथ, पूरी जुरात के साथ 10 साल, 20 साल, 40 साल से वो नमाज ही नहीं पढ़े। उन्होंने अपनी जिंदगी को नमाज से पूरी तरह से दूर रखा। ऐसे लोग मुजरिम हैं, ऐसे लोग गुनहगार हैं, ऐसे लोग अल्लाह की नज़र में बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। उन्होंने इस्लाम के एक अजीम तरीन रुकन को तोड़ दिया है। अब अगर ऐसे लोग तौबा करना चाहते हैं तो इस्लाम उन्हें क़ज़ा करने की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि जो लोग दीदा दिलेरी के साथ नमाजें छोड़ते हैं वो इस रियायत के मुस्तहिक नहीं, वो रियायत उन्हें नहीं मिल सकती क्योंकि इनके पास कोई उज़्र नहीं है। इन्होंने पूरी जुरात के साथ, पूरी दीदा दिलेरी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हुक्म को तोड़ा, उसे पसे पुश्त डाल दिया, उसे अदा नहीं किया। अजान होती रही, वो अजान को सुनते रहे, वक्त आता रहा, गुजरता रहा, लेकिन उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हुक्म पर अमल नहीं किया। ऐसे लोग अब अगर तौबा करना चाहते हैं तो उन्हें क़ज़ा की रुख्सत नहीं, बल्कि उन्हें चाहिए कि वो तौबा करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर मुआफ़ी मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर गिड़गिड़ाएं और अपने इस अजीम तरीन जुर्म के लिए तौबा करे, वो खालिस और सच्ची तौबा करें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खालिस तौबा करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और चूंकि इनके लिए रुख्सत नहीं है, लिहाजा इन्हें साबिका तमाम नमाजों को अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं, इनके लिए ये रुख्सत ही नहीं है। लिहाजा जो लोगों ने नमाजें छोड़ी हैं उन्हें चाहिए कि वो तौबा करें, और आज से, जिस दिन से वो तौबा कर रहे हैं, उस दिन से नमाज को पूरी पाबंदी के साथ अदा करें, और यही उनकी सच्ची तौबा है। ये नमाज जिसे क़ज़ाए उम्री के नाम पर तौबा करने वालों के सर लादा जा रहा है, दरअसल ये एक बोझ है जो शरीयत ने नहीं लादा बल्कि बाज़ अहले बिदात ने लादा है। मैंने देखा एक आदमी को स्टेशन पर, 40-50 साल बूढ़ा इंसान, वो बहुत तेजी के साथ नमाज पढ़ रहा है।
तो मैंने पूछा तो उसने कहा कि मेरी नमाजें इतने सालों से छूटी हुई हैं और उन्हीं छूटी हुई नमाजों को मैं अदा कर रहा हूं। अगर मैं सही से पढ़ूंगा तो मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा, लिहाजा मैं बहुत स्पीड से पढ़ता हूं। जाहिर सी बात है, अगर आदमी रुकू पूरा ना करे, सजदा पूरा ना करे और पूरी स्पीड से नमाज पढ़े तो दरअसल वो नमाज के साथ खिलवाड़ करता है, नमाज का मजाक उड़ाता है। और एक इंसान जिसने तौबा किया है, आप क़ज़ाए उम्री का बोझ लाद करके दरअसल उसे दूसरे गुनाहों का मुर्तकिब कर रहे हैं, तौबा उसके लिए बोझ बना रहे हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि क़ज़ाए उम्री का मसला एक बिदात है, क़ज़ाए उम्री का मसला एक बोझ है, क़ज़ाए उम्री का मसला तौबा की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसका कोई सबूत नहीं है। अगर आपने जानबूझकर नमाज छोड़ा है और कई सालों से आपने छोड़ा है तो आपको चाहिए कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर सच्ची तौबा करें और तौबा के दिन से ये अज़्म करें कि आपको अब नमाजें नहीं छोड़नी है, अब आपको नमाज पूरी पाबंदी के साथ उनके औकात में ही अदा करना है और जो नमाजें छूट गई हैं उनसे आप सच्ची तौबा करें और ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल अदा करें, सदका खैरात करें, अच्छे काम करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने वाले अमाल करें। उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके तौबा से और आपके अब किए जाने वाले अमाल सालिहा से खुश होगा और आपको माफ़ करेगा। लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम और आप ऐसे लोगों के लिए जो तौबा करना चाहते हैं, एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, उनके सामने क़ज़ाए उम्री जैसे बोझ को दूर रखें और उन्हें ये बशारत दें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खालिस तौबा करने वालों की साबिक़ा नमाजें इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआफ़ फरमा देगा। और उन्हें चाहिए कि वो अपनी अगली ज़िंदगी को इस तरह गुजारें कि उनसे उनका रब खुश हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब लोगों को सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और मौत तक पक्का सच्चा नमाजी बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।